نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اس پر جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سیدنا جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، اور یہ حدیث صحیح ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی قال اتانی جبریل علیہ السلام قال ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبرائیل امین آگے کہا یا میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو آپ کا ذکر بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، کہ آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہم نے، آپ کو معلوم ہے وہ ذکر آپ کا ہم نے کیسے بلند کر دیا۔ جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ رب العزت نے پوچھا ہے میرے محبوب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ذکر ہم نے کیسے بلند کر دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا پیغام لانے والا بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسے بلند کیا، بتائیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا، تو جبرائیل امین نے اطلاع دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ میں نے یہ واجب و لازم کر دیا ہے، اذا ذکرت، جب بھی جہاں بھی میرا ذکر ہوگا، ذکرت معی، میرے ساتھ آپ کا ذکر لازماً کیا جائے گا۔ آپ کا ذکر آج کے بعد میرے ذکر سے جدا نہیں ہوگا، آپ کا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا، آپ کی یاد میری یاد سے جدا نہیں ہوگی، آپ کی شان میری شان کے ذکر سے جدا نہیں ہوگی۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اس طرح آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں تک میرا ذکر ہے وہاں وہاں تک آپ کا ذکر ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اب تو کس نے اکٹھا کر دیا، کس نے ملا دیا؟ ہم نے ملایا یا اللہ نے خود ملا دیا؟ جبرائیل امین اطلاع دے رہے ہیں اور قرآن کی 500 آیات اطلاع دے رہی ہیں، اور امام ابن عطا اس حدیث کے بعد اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی شرح میں آپ مثلا تو فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی میں، کہ یعنی اب قول لا الہ الا اللہ کہا جائے تو محمد رسول اللہ کہا جائے گا، اذان پڑھی جائے تو ساتھ حضور کا نام لیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، وہ بیان فرماتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہاں چونکہ انا تھا، حضور کا نام نہیں تھا، انا واشہد انا، یہ صرف جب انا لفظ آ گیا تو انا کے لیے واو لگایا۔ آپ دیکھا یہاں کلمہ میں انا یا اشہدو کا لفظ اضافی لفظ نہیں ہے، لفظ کے لیے واو لگایا ہے، جہاں لفظ انا کا نہیں تھا، صرف اللہ اور رسول کے 2 نام تھے، اس سے واو کو نکال دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت میں اللہ نے حضور کا ذکر اس طرح بلند کر دیا ہے کہ اب نہ کوئی خطیب، نہ کوئی شہادت دینے والا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا نام لے، شہادت دے اور ساتھ حضور کی شہادت نہ دے، ذکر اکٹھے ہو گئے۔ امام ابن عطا نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں فرمایا جعل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل تو تمام الایمان بذکری معک، کہ میں نے شرط لگا دی ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اور میرے ذکر کو اکٹھا نہ کرے، جوڑ نہ دے۔ بذکری معک، میرے ذکر کو آپ کے ساتھ نہ جوڑ دے اور آپ کو میرے ذکر کے ساتھ نہ جوڑ دے، اس وقت تک کوئی شخص اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام ابن عطا نے فرمایا وَجَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام اقوال ائمہ کے اور تابعین کے اس میں درج کی، حتیٰ کہ امام جعفر الصادق کے علیہ السلام، ان کے قاضی ایاز نے الشفا میں روایت کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ابن عطا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس کا مطلب یہ جعلتو کا ذکر من ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جعلتو کا ذکرم من ذکری، آپ کا ذکر کرنا، اس کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ فمن ذاکرک ذاکرنی، پس آج کے بعد
آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہو گیا کہ پس جو شخص صرف آپ کا ذکر کر لے گا اس نے گویا میرا ذکر کر لیا. تو گویا ون وے صورت ہو گئی. یہ تو ممکن ہے کہ صرف حضور کا ذکر کیا جائے اور ظاہراً ساتھ اللہ کا ذکر نہ ہو، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی 20 آیات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اطاعت کے باب میں، کہ وہاں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے اور ساتھ اطاعت الہی کا ذکر صریحاً نہیں ہے. 20 آیات ایسی قرآن مجید میں اطاعت رسول کا ذکر اور حکم ہے، ساتھ اطاعت الہی کا ذکر نہیں ہے. 22 آیات ایسی تھی جہاں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا اکٹھا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ 20 ایسی تھی جہاں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے، اطاعت الہی کا ذکر نہیں. مگر پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں فقط اطاعت الہی کا ذکر ہو ساتھ اطاعت رسول کا ذکر نہ ہو. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. تو اللہ رب العزت نے یا تو اپنا اور اپنے حبیب کی اطاعت کا اور اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر اکٹھا کیا ہے، ہمیشہ جوڑے رکھا ہے، یا اگر صرف رسول کا ذکر کیا ہے اور اپنا نام ساتھ نہیں لیا تو فرمایا رسول کا نام لینا ہی میرا نام لینا ہے، رسول کا ذکر کرنا ہی میرا ذکر کرنا ہے، رسول کی یاد کر لینا ہی میری یاد کر لینا ہے، رسول کی اطاعت کر لینا ہی میری اطاعت کر لینا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے اس نے بس اللہ کی اطاعت کر لی. مگر یوں نہیں کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کر لے اس نے رسول کی اطاعت کر لی، وائس ورسا. اور اس طرح نہیں کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اس نے گویا رسول کی اطاعت کر لی، یوں نہیں کہا، بلکہ کہا جو رسول کی اطاعت کر لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو فرمایا فمن ذاکرک ذاکرنی، سو جو آپ کا ذکر کر لے میرے حبیب اس نے میرا ذکر کر لیا. تو گویا میں حضور کے ذکر میں اللہ کا ذکر ہے یا حضور کا ذکر اور اللہ کا ذکر ہمیشہ اکٹھے ہیں؟ میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. کس نے ملایا ہے؟ میرا کہنا تو یہ ہے کہ اس نے جدا ہی نہیں کیا رسول کو اپنے آپ سے، یہ جدا ہم نے کیا ہے، اور اس جدائی کی پہلی اینٹ شیطان نے رکھی تھی، ابلیس نے. لم اکن اسجد لبشر کہہ کر نبوت اور شان پیغمبری میں یہ تفریق ڈال کر اور تنقیص کا آغاز کیا تھا. اللہ نے تو جدا ہی نہیں کیا، نہ کلمہ میں، نہ اذان میں، نہ نماز میں. اگر فرمائے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگر جہاں یہ فرمایا تو اس کے ساتھ متصل فرمایا السلام علیک ایھا النبی، سلام و آپ پر ہے میرے، سلام و آپ پر ہے نبی، اے نماز پڑھنے والے، میری تحیات اور طیبات اور میرے مبارک، میری بارگاہ میں تمہارے مبارک اعمال اور الطیبات اور میری ثنا اور میری حمد اور عبادات قبول ہی نہیں ہوں گی جب تک میری عبادات کے ساتھ میرے محبوب پر سلام پڑھنے کو جوڑ نہ دو. نماز میں اللہ نے جوڑ دیا، اپنی عبادت خاص میں دھیان بھی جوڑ دیے ہیں. جب انسان کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات تو کہیے سوچ کر کہ پورا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا باری تعالیٰ میری نیاز مندی آپ کے لیے، میری بندگی آپ کے لیے، میری عاجزی آپ کے لیے، میری طاعتیں آپ کے لیے، میری عبادتیں آپ کے لیے؟ تو انسان ہمتاً متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو خالصتاً دھیان اللہ کی طرف تھا. تو نماز ہے، چاہیے تھا نا کہ اللہ کی طرف دھیان ہی اسی طرح رہتا، مگر اللہ کی طرف دھیان کرا کے یہ تینوں کلمات کہہ کے متصلاً فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، پھر درمیان میں فرق بھی نہیں ڈالا. اور پھر نمازی کو کہا کہ جب میری طرف دھیان کر کے اپنی عاجزی بندگی میرے حضور پیش کر لو تو وہ معلق رہے گی، تمہاری عاجزی تمہارے اور میرے درمیان لٹکی رہے گی، تمہاری نماز لٹکی رہے گی، تمہاری عبادتیں لٹکی رہیں گی، تمہاری حمد و ثنا، ذکر اذکار، تسبیحات معلق رہیں گی. باری تعالیٰ کب تک؟ جب تک میری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ میرے محبوب پر نیاز مندانہ سلام نہ پیش کر لو. اس نے تو نماز میں جدا نہیں کیا، دھیان میں جدا نہیں کیا، اپنے دھیان کے ساتھ محبوب کا دھیان رکھا ہے. اور خطاب کر کے کہو، اپنی ذات کے لیے نہیں کہا التحیات لک والصلوات والطیبات، اے اللہ آپ کے لیے ہیں ہمارے تحیات اور ہماری عاجزیاں، بندگیاں اور عبادتیں. یوں نہیں کہا لکا، للہ، اللہ کی طرف، غیبوبت کا صیغہ استعمال کیا.
مگر جب حضور پر نیاز مندانہ سلام بھیجنے کا وقت آئے تو فرمایا دھیان غیب سے ہٹا کر خطاب کی طرف کرو اور میرے محبوب کی طرف متوجہ ہو کر السلام علیکہ. جب صیغہ خطاب آتا ہے تو سارا دھیان مخاطب کی طرف ہو جاتا ہے. پھر یوں کہو آپ پر سلام ہو یا نبی.